अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे आपके सामने वो है फ़िक्र। जी हाँ, फ़िक्र सबसे हर दूसरे का यही मसला है। तो क्या फ़िक्र और ज़हनी दबाव से हम निजात हासिल कर सकते हैं? फ़िक्र को कम करके क्या हम अपनी ज़िंदगी खुशगवार और पुरसुकून बना सकते हैं? मगर कैसे? क्या फ़िक्र ज़हनी दबाव को कंट्रोल करना मुमकिन है हमारे लिए? क्या ये जो फ़िक्र है ये हमारे दिल और दिमाग को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है? क्या ये जो फ़िक्र है इससे हम आखिर किस तरह छुटकारा हासिल करें? तो देखिए, आज इंशाल्लाह इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत हद तक इन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा कि भाई ये जो फ़िक्र है हर दूसरे का मसला है। तो आइए देखते हैं कि ये फ़िक्र है क्या। फ़िक्र असल में फ़िक्र का मतलब है कि हमारे जहन में बार बार किसी चीज़ को हम दोहराते रहें और ख़ुद को उसी बात में उलझाए रखें, तो उससे फ़िक्र पैदा हो जाती है। और फ़िक्र का नुकसान क्या होता है कि इसका जो असर है वो इंसान के दिल और दिमाग पर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जब इंसान बोझल रहेगा, परेशान रहेगा, तो इन्हीं दोनों चीज़ों पर उसका असर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए, फ़िक्र से क्या हो रहा है कि हमें मुस्तक़बिल की हर वक्त फ़िक्र लगी हुई है कि जी फ़लाँ चीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, माशी हैं, ख़ानदानी हैं और इस तरह के बेतहाशा मसाइल हैं। फिर ख़ुद एतमादी में हमारे जो कमी आ जाती है वो फ़िक्र से, और उसकी वजह से होता क्या है कि बेचैनी, घबराहट, हमारी नींद ख़राब और इस तरह के लातादाद मसाइल का हम शिकार हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ कि भाई होता क्या है कि तालिब इल्म इम्तिहान से फ़िक्रमंद होना शुरू हो जाते हैं। यानी उसका डायरेक्ट असर कहाँ पे होता है? ज़ाहिर है, जब ज़हनी दबाव में आते हैं तो पढ़ाई जो है उस पर सबसे बड़ा असर उन पे होता है, और वो बजाय मेहनत करने के बस वो फ़िक्र ही करते रहते हैं। तो पढ़ाई तो होती नहीं। अब अगर आप फ़िक्र करते रहेंगे तो मेरे भाई फ़िक्र करने से तो कुछ नहीं होता। आपने जाहिर सी बात है कि पढ़ना है, उसके बाद फिर फ़िक्र करनी समझ में आती है। और अच्छा, अब आप ज़रा आ जाइए ज़रा नौकरी पेशा अफराद की तरफ। भाई करना खुद कुछ नहीं है, बस कभी अफसर से डर रहे हैं, कभी फलां आदमी से डर रहे हैं कि जी ये अफसर पता नहीं क्या कर देगा, वो फलां आदमी क्या कर देगा। तो अगर आप हमसे पूछें तो भाई आज तक किसी अफसर ने किसी को खाया तो है नहीं कि जी उसको या तो जान से मार दिया हो। भाई जब आपने खुद मेहनत करनी नहीं है, जब आपने कुछ भी काम नहीं करना, उसके बाद आप इस तरह के एक्सक्यूज़ेस ढूंढ ढूंढ के अपने आप को फ़िक्रमंद रखते हैं। फिर ज़रा आप ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं या जो भी नौकरी पेशा भी हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब उनकी अगर फ़िक्रात आप सुने तो वो तो ऐसी ऐसी हैं कि जिनका शायद दुनिया में वजूद भी ना हो। हर चीज़ पे परेशान, बच्चों से लेके अखराजात और पता नहीं क्या 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 चीज़ें हैं कि जी सब बस हमने हर वक्त परेशान रहना है। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। यानी छोटी छोटी सी बातों में परेशान होना कि हर चीज़ को अपने लिए एक मुस्तकिल फ़िक्र का ज़रिया बना लेना किसी भी चीज़ को, और उसके बाद फिर कि जी मेरा सर भारी है, मेरी हालत ऐसी है। फिर उनके जो सेहत के मसाइल शुरू होते हैं तो वो भी अब मैं आपसे क्या तज़किरा करूं, बहुत जो हैं माशाल्लाह शादीशुदा लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जी उनकी फ़िक्रात ही ख़त्म नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जी रिश्तेदारों के हवाले से अपने जहन में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हम बिठा लेते हैं, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। जाहिर सी बात है, अब उसमें फजूल बातों को अपने ऊपर ऐसे तारी कर लिया जाता है जैसे वो हो रही हैं, जबकि उनका कुछ चीज़ों का वजूद होता भी नहीं है। तो अपने आप को परेशान करना, अपने जहन को परेशान करना, अपनी चीज़ों को उससे मुंसलिक बिला वजह कर लेना, और उसके बाद फिर चपकलिश, और फिर ये चीज़ें फिर आगे बढ़ के मज़ीद ख़राबी पैदा करती हैं। तो दूसरे क्या है कि दूसरे की कामयाबी देख के
اس کے بعد پریشان ہونا شروع ہو گئے، فکر مند ہونا شروع ہو گئے. یعنی حسد تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن فکرات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان چیزوں کی بھی فکر لگ جاتی ہے کہ جی فلاں کی ترقی کو دیکھ کے فکر مند ہو رہے ہیں. بھائی آپ بھی محنت کر لیجئے، آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کے اسی کامیابی کے ساتھ. تو مطلب کیا ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے بھائیوں دوستوں کہ فکر آپ کو مسئلے سے نکالتی کبھی بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ فکر آپ کو مسئلے سے، جی میں فکر کیے جا رہا ہوں میں مسئلے سے نکل جاؤں گا، جی نہیں، مزید پھنسا دیتی ہے آپ کو. آپ کرتے رہیے فکر، آپ کرتے رہیے، آپ میں ایک ایسا ڈر بیٹھ جائے گا کہ آپ کسی کام جوگے نہیں رہتے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، دیکھیے اس پہ فکر کرنا بنتا ہی نہیں ہے. جو چیز آپ کے بس میں ہے اس پہ فکر کیجئے، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے لیے فکر کیجئے. آپ ایسی چیزوں پہ فکر کر رہے ہیں کہ جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، اور آپ اس پہ جناب فکر کر کر کے اپنے دل اور دماغ کو دباؤ کا شکار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صحت کے مسائل کو آپ اپنے گلے لگا رہے ہیں. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے نا ایک ذہنی دباؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کام کرنے کے تو جوگے ہوتے نہیں ہیں، بس اب آپ نے فکر کرنی ہے. تو اور ایک ایسا وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ جب یہ خیالات جو آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، اب وہ خیالات جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کر رہے ہیں. نہیں جی فلاں جگہ آپ نے نہیں جانا، فلاں جگہ گئے تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز کر لی تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز آپ نے یہ. اب کیا ہوا، انسان جو ہے وہ کسی کام جوگا نہیں رہتا. اب یہ فکرات جو ہیں اس کو مستقل گھیرے رکھتی ہیں. انسان جو ہے ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہے، اور جو اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے وہ اس چھوٹی سی چیز جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فکر کے وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یعنی ہم یہ جو زیادہ فکر کرنا ہوتا ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فکر کی جاتی ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کے لیے، اپنی پلاننگ کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو کام کرنا ہی نہیں ہے اس کی فکر کی جائے. تو میرے بھائیوں دوستوں دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا بہت آسان سا حل نکالنا ہے، اور وہ جو حل ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. کوئی اتنا مشکل حل نہیں ہے اس کا. آپ نے صرف اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. اور مینیج کیا کرنا ہے، اب حل سن لیجئے ذرا بہت ہی سکون کے ساتھ. دیکھیں سب سے پہلا حل کیا ہے کہ بھائی حال میں جیو، جس حال میں ہو اس میں جیو. ماضی گزر گیا نا میرے بھائی، ماضی میں سمجھو غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، بہت ساری چیزیں ہو گئیں. اب ماضی کو بھول جائیے. دیکھیے ماضی میں 40 سال 50 سال پرانی باتیں یاد کر کر کے سر پکڑا ہوا ہے آپ نے. کیوں بھائی، وہ تو ماضی تو گزر گیا. وہ ماضی دیکھیں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، یہ میری بات یاد رکھیے گا. یا تو یہ ہو نا کہ ماضی آ جائے واپس. اچھا اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی حال میں جیئیں. اب آ جائیے مستقبل کی طرف. مستقبل کی جتنی مرضی پلاننگ کر لیجیے، جو مرضی کر لیجیے. بھائی جب مستقبل آئے گا تو وہ ہوگا کیا، وہ تو آپ کا حال ہوگا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حال میں جیئیں. تو جب مستقبل کا وقت آئے گا جس کی آپ نے پلاننگ بھی کی ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کچھ صحیح ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں، تو وہ آپ کا حال بن جائے گا. پھر سب سے بڑی بات، خود پر اعتماد کرنا سیکھیں. اپنے ذہن کو خوف سے آزاد کریں. جب آپ خود پہ اعتماد کریں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، تو آپ خوف سے آزاد ہو جائیں گے. پھر آپ کو فکرات نہیں، آپ کے ہر وقت جو ہے نا آپ کو فکرات گھیریں گی. پھر میرے بھائی میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو اعتدال میں استعمال کیجئے. رات بھر بیٹھے ہوئے، اب مجھے یہ بتائیے رات سونے کے لیے اگر آپ نیند پوری نہیں لیتے تو مجھے ذرا ایک چیز یہ تو بتا دیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ چڑچڑاپن، آپ سے جو ہے وہ کام اچھی طرح سے ہو ہی نہیں پائے گا. تو پھر اب اس کا کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا کہ ہم فکر کرنا تو شروع کر دیتے ہیں. بھائی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی طرف جانا چاہیے نا. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی مسئلے کا حل ہم نے ڈھونڈنا نہیں ہے، ہم نے تو فکر کرنی ہے. فکر کرنے سے کیا آج تک کسی کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا.
پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ عملی مظاہرہ کریں، عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلے کا حل آپ ڈھونڈ سکیں گے. صرف بیٹھ کے کہ جی فکر کرنی فکر، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اپنے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنی مصروفیات، مثبت مصروفیات ڈھونڈیے، ایسی مصروفیات ڈھونڈیں کہ جس سے فکر آپ کے قریب پھر آئے گا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ مصروف ہوں گے، یہ جو خالی ذہن ہوتا ہے نا، یہی ہر چیز کی اماجگاہ بن جاتا ہے. اور پھر میرے بھائی، میرے دوستوں، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حقیقت پسند بنیے. یعنی جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں، جن چیزوں میں آپ کو رکھا ہے، آپ اس کو اگر ایکسیپٹ کریں گے تو میرے بھائی کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ فکرات جو ہے نا کبھی بھی نہ آئیں گے، اور اگر آئے بھی تو آپ کو اس طرح تنگ کریں گے ہی نہیں. پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ شکر گزاری کیجئے، شکر ادا کیجئے. تو یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. حال میں خوش رہیے، حال میں جینا سیکھیے، ماضی بھول جائیے، مستقبل جو ہے جب آئے گا وہی آپ کا حال بن جائے گا. تو میرے دوستوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تو آپ مستقل دیکھتے رہیے اور ہمیں بتاتے بھی رہیے کسی نئے ٹاپک کی یا کسی نئی چیز کی آپ نے کوئی دیکھی ہے یا آپ کو کوئی فیل ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیے. انشاءاللہ اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ہم. تو ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.